بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے ہر دور میں انسان کو اپنوں اور بیگانوں کی ضرورت درپیش رہتی ہے۔ اس ضرورت میں محبت، تعاون، پہچان، خوشی اور غرض شامل ہے۔ آپ کی زندگی میں کچھ رشتوں کا انتخاب اور اس کی عطا رب تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ مطلب انسان کی زندگی میں کون سے خونی یا قانونی رشتے کب تک نصیب میں رہیں گے، کون سے واپس لیے جائیں گے اور کن سے محروم رکھا جائے گا، یہ اختیار پروردگار کے پاس ہے۔ لیکن سب رشتوں میں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا انتخاب خود انسان کرتا ہے، اور وہ ہے دوست کا رشتہ۔ یہ واحد تعلق ہے جس کا بہترین احساس کسی بھی رشتے سے مل سکتا ہے یا پھر گھر سے باہر کسی بیگانے سے بھی میسر آ سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ گھر کے رشتوں کے عادی ہونے کے باعث باہر کے لوگوں میں دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوستی اور دوست پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن قصہ مختصر آج کے اس جدید خود غرض اور منافقانہ دور میں خالص اور مخلص دوست کی پہچان کٹھن ہو گئی ہے۔ چونکہ دوست بنانے کا اختیار انسان کے پاس ہے، اس لیے اللہ پاک نے کن لوگوں کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا ہے وہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں کا انتخاب اپنے مزاج، شوق اور پسند کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ بعض اپنے محلے سے، بعض کلاس فیلوز، آفس کولیگ سے، اور بعض لوگ اپنے دوسرے کئی جاننے والوں میں سے اپنے دوست چن لیتے ہیں۔ اچھا، انسان کے پاس اتنے سارے رشتے ہونے کے باوجود ایک دوست کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کہ انسان اپنے دوست سے سیلف رسپیکٹ چاہتا ہے، وہ عزت نفس چاہتا ہے جو دوسروں سے کسی وجہ سے اسے نہیں مل پاتی۔ وہ دوست سے بے غرض محبت اور بے تکلف تعاون کا طالب ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوست کی قربت میں وہ مسکراہٹ اور سکون چاہتا ہے جو زندگی نے اسے میسر نہیں کیا ہوتا۔ وہ اپنے دوست سے وہ بات کرنا چاہتا ہے جو بات وہ دوسروں سے نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے دوست سے زندگی کے نشیب راستوں کے برے لمحات میں اطمینان اور حوصلہ افزائی کا خواہاں ہوتا ہے۔ پھر وقت کے فراز، خوشحال لمحوں اور کامیابی کے اعزاز میں اپنے دوست سے اپنی خوشی شیئر کر کے خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا دوست اس کی ستائش کرے، تعریف کرے، اس کی خوشی میں مخلصانہ چار چاند لگائے، اسے دل سے شاباش اور دعائیں دے۔ لیکن افسوس، آج کل ایسے دوست نایاب ہو چکے ہیں۔ آج کل تو دوستی کا مکان خود غرضی کی کمزور بنیاد پر قائم ہے، جس کی دیواریں ریاکاری سے چمکتی تو ضرور ہیں مگر اندر سے خستہ حال ہوتی ہیں، جس کے ہر فرش پر جھوٹ کے قالین بچھے ہیں، جس کی منافقت بری چھت اس قدر بے اعتبار ہے کہ جانے کب کس لمحے سر پہ آ گرے۔ خیر، ہمارے معاشرے میں دوستوں کی دوستی میں یہ قابل مذمت، غیر اسلامی، غیر تہذیبی اور غیر انسانی رویہ عام ہو چکا ہے کہ دوست اپنے دوست کو بات بات پر ہنسی مذاق میں ماں بہن کی غلیظ گالیاں نکال کر مخاطب کرتا ہے، اپنے ہی دوست کو ذلیل کر کے اس کی ذات کی کمزوریاں، خامیاں بیان کر کے اس کا تماشا بنا کر خود کو خوشی دیتا ہے اور اس کا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ دوستی کا معیار نہیں ہے، نہ ہی یہ دوست کا مقام ہے۔ دوست وہ ہے جو آپ کی عزت غیر موجودگی میں بھی کرتا ہے، بڑھاتا ہے، جو آپ کی کمزوریوں اور خامیوں پر پردہ ڈال کر آپ کی خوبیوں کو نمایاں کرتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ اور دوست وہ ہے جو دوست کی ماں بہن کی عزت اپنی سگی ماں بہن کے برابر کرے، جس کی آنکھ میں حیا اور دل میں ایمان ہو۔ کہاں ہیں ایسے با اخلاق دوست؟ یقین کریں یا پھر خود مشاہدہ کر لیں، جہاں بھی 4-5 دوست بیٹھے ہوں گے، غیر موجود دوستوں کی خامیاں یا عیب بیان کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے 2-3 اٹھ کے چلے جائیں تو باقی 2 بچے ان کی خامیوں میں اور غیبت میں مگن ہو جائیں گے۔ ان 2 میں سے ایک اور اٹھ جائے تو وہ بھی پیچھے بیٹھے اکیلے دوست کے متعلق یہ سوچتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ خود بھی ایسا ہی ہے جو دوسروں کے بارے میں غلط باتیں سوچتا ہے، اور وہ جو پیچھے اکیلا بیٹھا ہوا ہے وہ اس جاتے ہوئے کے بارے میں خود کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اونا ساریاں دا ہی سرائی۔ بہرحال
قرآن نے ان جیسوں سمیت کن لوگوں کو دوست بنانے سے منع کیا ہے وہ جانے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ اب مسلمان وہ ہے جو احکام دین کو مانتا ہے اور کافر وہ ہے جو انکار کرتا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کا لیول یہ ہو چکا ہے کہ وہ احکام دین کو مانتے بھی ہیں لیکن عملاً اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وتیرہ منافقوں کا ہے، اور اس آیت کے مطابق فرمایا گیا تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کو بناؤ اور ایسے شخص کو دوست نہ بناؤ جو تمہاری تباہی چاہتا ہے، تمہیں دکھ دے کر خود کو خوشی دیتا ہے۔ اب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، جو شخص دوستی کی آڑ میں دین کے احکامات کو ہنسی کھیل بنا لے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی نفی کرے، اسے دوست مت بناؤ۔ پھر وہ شخص کبھی بھی آپ کا مخلص دوست نہیں بن سکتا جو اپنے معبود حق کو مانتے ہوئے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا کر اس کی پیروی کرتا ہے۔ جو نفس اس آیت کے مطابق انسان کو حسد، بغض، تکبر، جھوٹ، منافقت، خود غرضی، بد اخلاقی اور فحاشی عریانی کی طرف لگاتا ہے، ایسے لوگوں کی نہ تو بخشش ہوگی نہ ہی اس آیت کے مطابق روز قیامت شفاعت ہوگی۔ اور کچھ لوگوں کے نزدیک دوستوں میں گندی زبان، غلیظ گفتگو، دل آزاری کرنے والے ہنسی مذاق دوستی کا حصہ ہیں، اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں اور شیطانوں کی پیروی میں جو کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، حالانکہ قرآن نے ایسے لوگوں کی پہچان اور گمراہی کو اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔